بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مختلف انبیاء علیہم السلام سے متعلق سوالات کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں اور سوالات کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہم السلام کو بیماری کس دن لاحق ہوئی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بدھ کے دن بیمار ہوئے۔ دوسرا سوال، حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری میں کتنے دن مبتلا رہے؟ اس میں 5 اقوال ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں 18 سال تک رہے۔ نمبر 2، حضرت وہب فرماتے ہیں کہ پورے 3 سال بیمار رہے۔ نمبر 3، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں 7 سال تک مبتلا رہے۔ 4، 7 سال 7 ماہ تک بیمار رہے۔ 5، 7 دن 7 گھنٹے تک مبتلا رہے بیماری میں۔ اگلا سوال، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس لقب سے نوازا؟ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ذی-النون لقب سے نوازا۔ قال اللہ تعالی وَذِی-النُّونَ اذْهَبْ مغاضبا، کیونکہ نون کے معنی مچھلی کے ہیں اور ذا بمانی یعنی مچھلی والا، اور یہ لقب مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن تک رہے؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ 7 گھنٹے رہے، بعض نے کہا 3 دن رہے، اور بعض نے کہا 7 دن، اور بعض نے 14 دن بیان کیے ہیں۔ اور امام سہیلی نے بیان کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت امام احمد نے کتاب الزہد میں نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے امام شعبی کے سامنے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، تو امام شعبی نے اس کی تردید کی اور کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 1 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے، اس لیے کہ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تو چاشت کا وقت تھا، اور جب نکالا تو سورج غروب ہو رہا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے سورج کی روشنی دیکھ کر آیت لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین پڑھی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ کا کیا نام ہے؟ آپ کی اہلیہ کا نام اشع بنت فاقود ہے۔ اگلا سوال، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 30 جگہ آیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والدین کے کیا کیا نام ہیں؟ والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام یحییٰ کیوں رکھا گیا؟ اس میں 2 قول ہیں۔ نمبر 1، ان کی والدہ ماجدہ بانجھ ہو چکی تھی، ان کے ذریعے رحم مادر کی حیات ملی۔ نمبر 2، اس وجہ سے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قلوب کو زندہ کر رکھا تھا۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا، اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ اس میں 2 قول ہیں۔ نمبر 1، آپ 33 سال کے تھے۔ نمبر 2، آپ 120 سال کے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں کب تشریف لائیں گے؟ کس چیز کے ذریعے زمین پر اتریں گے اور کہاں اتریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور 2 رنگین چادریں اوڑھے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے مینار بیضاء پر اتریں گے جو مشرق کی جانب میں ہے۔ آسمان سے اترنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اولاد بھی ہوگی یا نہیں؟
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور نکاح کریں گے جس سے ان کی اولاد بھی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد کتنے سال زندہ رہیں گے اور ان کا مدفن کہاں ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور 45 سال زندہ رہیں گے، پھر مر جائیں گے اور میرے مقبرے میں دفن ہوں گے، تو قیامت کے دن میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی قبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اٹھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس مقام پر ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وادی بیت اللحم میں ہوئی، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں کو خنزیر بنایا گیا ان کی تعداد کتنی ہے اور وہ کتنے دن زندہ رہے؟ ان کی تعداد 300 تھی اور وہ 3 دن تک زندہ رہے، اور بعض نے کہا کہ 7 دن تک، اور بعض نے کہا کہ 4 دن کے بعد مر گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کون سا بادشاہ حکومت کرے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد جب انتقال کر جائیں گے تو جہجہ بادشاہ حکومت کرے گا۔ امام مہدی کتنے سال زندہ رہیں گے؟ بعض نے کہا کہ 9 سال دنیا میں رہیں گے اور بعض نے 40 سال۔ ممکن ہے کہ وہ ایسا زمانہ ہوگا جس میں دن بہت لمبا ہوگا، اس حساب سے آج کل کے 40 اور اس وقت 9 سال ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔